بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ آپ سبھی ناظرین کو ایم جنید وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ جنگ جمل اور صفین، یہ تلوار آپس میں چلی اور ایسی چلی کہ المان الحفیظ شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک سال بمشکل گزرا کہ مسلمانوں نے آپس میں دو جنگیں، جنگ جمل اور جنگ صفین کے نام سے لڑی اور اپنے ہزاروں بہترین افراد ان باہمی جنگوں کی نظر کر دیے۔ دونوں جنگوں کے مقتولین کی تعداد 83,000 تک بتائی گئی ہے اور جنگ جمل کی 13,000 تک۔ جنگ جمل جمادی الاخر سن 36 ہجری میں ہوئی۔ اس میں ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، دوسری طرف ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کو جنگ جمل اس اونٹ کی وجہ سے کہا گیا ہے جس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سوار تھیں، اور اس جنگ کا فیصلہ اس اونٹ کے کھڑے رہنے یا گر جانے پر ٹھہر گیا تھا۔ عربی میں اونٹ کو جمل کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فوج کے دباؤ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حمایتی اگر پیچھے ہٹتے تھے تو اس اونٹ کے پاس جا کر بہرحال رک جاتے تھے اور اس کی حفاظت میں پروانہ دار جانیں دیتے۔ سینکڑوں آدمی بتائے گئے ہیں جو اس اونٹ کے ارد گرد شہید ہوئے۔ اس جنگ کا مختصر قصہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت موسم حج میں ہوئی، جبکہ اہل مدینہ کی بھاری تعداد حج کے لیے گئی ہوئی تھی۔ منجملہ ان کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دیگر امہات المومنین تھی۔ یہ واپس ہو رہی تھی کہ مدینے سے بہت سے لوگ مکہ پہنچے جن سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کر دیے جانے کی خبر ملی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ارادہ بدل دیا اور مکے ہی میں ٹھہر کر قاتلوں کے خلاف کارروائی کی منصوبہ بندی کا فیصلہ کیا۔ اس دوران میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مدینے سے پہنچ گئے، جو یہ خبر لائے تھے کہ مدینہ بالکل انہی اوباشوں کے قبضے میں ہے جن کے ہاتھوں خلیفہ سوم قتل ہوئے۔ ہم بھی جان بچا کر بھاگے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو انہی لوگوں نے خلافت قبول کرنے پر مجبور کیا۔ ان اوباشوں کے خلاف کارروائی کے سلسلے میں آخری فیصلہ یہ ہوا کہ براہ راست مدینہ نہ جایا جائے بلکہ بصرہ اور کوفے کا رخ کیا جائے، جہاں سے ان اوباشوں کی ٹولیاں نکل کر مدینہ پہنچی ہیں۔ ان دونوں مقامات کو قابو میں کر کے جہاں طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے بھی بکثرت ہیں، ان اوباشوں کے خلاف کارروائی آسان ہوگی۔ اس منصوبے کے ساتھ وہ تمام لوگ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حامی یا کم از کم قاتلوں کے مدینہ پر قبضے سے ناخوش ہونے کی بنا پر مکے پہنچ گئے تھے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں بصرہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ خود دیکھ رہے تھے کہ ان کے ارد گرد بھاری تعداد میں قاتلان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، مگر آپ کی حکمت عملی یہ تھی کہ اس وقت ان کی حمایت کو قبول کیا جائے، کیونکہ ان کو اس وقت چھیڑنا نقصان دہ ہوگا، بلکہ حضرت معاویہ حاکم شام جن کو آپ برطرف کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف کارروائی میں تو یہی لوگ سب سے زیادہ کارآمد بھی ہو سکتے تھے۔ اس بنا پر آپ پہلی ترجیح کے طور پر حضرت معاویہ کے خلاف کارروائی کی تیاری کر رہے تھے کہ مکے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور زبیر و طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں یہ بصرے کے لیے ایک لشکر کی روانگی کی خبر ملی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے بظاہر یہ یقینی ہے کہ اس مہم کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف قاتلان عثمان کے بلکہ خود اپنے خلاف بھی جانا ہوگا۔
کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کے سلسلے میں ان حضرات کے درمیان بدگمانی کے اسباب پیدا ہو گئے تھے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوری طور پر مدینے سے کوچ کر کے ان لوگوں کا راستہ روکنے کی کوشش کی، مگر وقت گزر چکا تھا، اس لیے بصرہ کی مہم بلا رکاوٹ بصرہ پہنچ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی فوج کے ساتھ وہیں پہنچے اور پھر طرفین میں مذاکرات شروع ہوئے، جس کے نتیجے میں اس شرط پر صلح کی صورت بن گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو قاتلان عثمان سے آزاد اور بے تعلق کر لیں۔ ان لوگوں نے اس صلح کو سن کر، جس میں ان کی قطعی موت تھی، چنانچہ ان لوگوں نے مشاورت کر کے فوری فیصلہ یہ کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لشکر پر شب خون مار کر کے جنگ کی آگ بھڑکا دی جائے، اور اس میں یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ پھر جو جنگ چھڑی تو اس وقت رکی جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جنگ کی جلدی رکنے کی کوئی صورت اس کے سوا نہ دیکھی کہ اونٹ کو نشانہ بنایا جائے اور وہ بیٹھنے پر مجبور ہو جائے۔ چنانچہ یہ ہوا اور یہی پر جنگ ختم ہو گئی، یعنی یہ بس یک روزہ جنگ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بالکل سلامت رہیں اور پوری طرح باعزت سلوک کے ساتھ مکے کو روانہ کر دی گئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے البتہ شہادت پائی، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ قاتلان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گروہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آزادی اور بے تعلقی اب مشکل تر ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں حضرت معاویہ کے ساتھ بھی کسی مصالحت کا امکان گویا بالکل ختم ہو گیا، کیونکہ اس میں ان قاتلوں کی موت یقینی تھی حضرت معاویہ کو، اور حضرت معاویہ ان کو نہیں برداشت کر سکتے تھے۔ جنگ جمل کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ قرار دے لیا، اور یہاں سے پھر حضرت معاویہ کے ساتھ نامہ و پیام شروع کیا کہ وہ بیعت کریں اور اپنی معزدلی قبول کر لیں۔ ان کی شرط تھی کہ قاتلان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے قصاص لیا جائے، جو ظاہر ہے کہ کم از کم فوراً تو ناممکن بات تھی۔ چنانچہ جنگ کی ٹھن گئی اور شام و عراق کے درمیان صفین کے مقام پر ذی الحجہ 36ویں ہجری میں طرفین کا آمنا سامنا ہوا، اور تقریباً 2 ماہ یہ جنگ چلی، جس کا خاتمہ اس وقت ہوا جب حضرت معاویہ کے لشکر سے نیزوں پر قرآن اٹھا لیے گئے کہ قتل و قتال کی حد ہو گئی، اسے بند کرو اور قرآن کو حکم بنا لو۔ اسی کو واقع تحکیم کہا جاتا ہے۔ مقتولین کی تعداد 70,000 تک بتائی گئی ہے۔